بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله ويكون القياس قد ادى الیہ رأی مجتہد. صحیح. دا صفحہ 62 پہلی لکیر میرا شو. دلیل اس کے لیے کچھ شرطوں کی ضرورت ہوتی ہے. چند شرطوں پر دلیل پوری اترے گی تو اس کے بعد وہ دلیل بنے گی. صحیح. تو 4 شرطیں بیان کی تھی متن میں، ان میں سے جو چوتھی شرط تھی وَيَكُونُ الْقِيَاسُ قَدْ أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُ مُجْتَهِدٍ، وہ یہ تھی. صحیح. اس چوتھی شرط کی تشریح کر رہا ہے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا قولہ وَيَكُونُ الْقِيَاسُ قَدْ أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُ مُجْتَهِدٍ حَتَّى لَوْ خَالَفَ اجماع المجتہدین یکون باطلا. جس مسئلے کے اندر مجتہد اجتہاد کر رہا ہے وہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس تک مجتہدین سابقین کی رائے پہنچ چکی ہو. اب اس کی 3 صورتیں ہم نے بنائی تھی. صحیح ہے. اگر مجتہدین سابقین میں سے کوئی اس تک نہیں پہنچا ہے اور یہ پہلے پہنچنے والا ہے تو جو اس کا اجتہاد ہوگا وہ ٹھیک. یا دوسری صورت، اس سے پہلے ایک مجتہد گزرا ہے، اس کا ایک قول ہے، اس کا دوسرا قول ہے تو بھی جائز. صحیح. تیسری صورت یہ تھی کہ مجتہدین سابقین کے اقوال وہ متفق ہیں یا چند اقوال مختلف ہی کیوں نہیں ہیں. ان دونوں صورتوں کے اندر گویا کہ 4 صورتیں ہو گئی. ان دونوں صورتوں کے اندر مجتہد لاحق کو مجتہدین سابقین کی مخالفت نہیں کرنی ہے، ورنہ اجماع یا اجماع مرکب کی مخالفت ہو جائے گی. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں. حتی لو خالف اجماع المجتہدین یکون باطلا، اگر مجتہدین کے اجماع کی مخالفت کرے گا تو قیاس کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. آیا مسئلہ سمجھ میں یا نہیں سمجھا؟ دیکھیں نیچے قولہ وَيَكُونُ الْقِيَاسُ قَدْ أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُ مُجْتَهِدٍ. صحیح. مجتہدین کا معنی ہے مجتہدین سابقین. مجتہدین یعنی یشترط ذالک فیما سبق فیہ اجتہاد آراء، یعنی یہ شرط ان مسئلوں میں ہوگی جن میں اجتہاد آراء کی ہو چکی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی اجتہادات ہو چکے ہیں. لیحترز عن مخالفت الاجماع، تاکہ اجماع کی مخالفت سے بعد والا مجتہد بچ جائے. لیحترز اے لیحترز اللاحق، لیحترز المجتہد اللاحق، تاکہ بچ جائے کون؟ المجتہد اللاحق، بعد والا مجتہد. کس چیز سے بچ جائے؟ ان مخالفت الاجماع. ٹھیک. کس چیز سے بچ جائے مولوی صاحب؟ اجماع کی مخالفت سے بچ جائے. صحیح. اما اذا، دوسری صورت، اما اذا لم يسبق فی المسألۃ اجتہاد، لیکن اگر اس مسئلے کے اندر اجتہاد نہیں ہوا. صحیح ہے. تیسری صورت، او سبق اجتہاد مجتہد واحد فقط، یا گزر چکا ہے صرف
ایک مجتہد کا اجتہاد، فلا خفا فی جواز الاجتہاد علی خلافہ، تو ان آخری دونوں صورتوں میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ جائز ہے اجتہاد علی خلافہ، ان دونوں صورتوں کے خلاف۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ایک مجتہد گزرا ہے تو اس کی مخالفت جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں گزرا پھر بھی جائز ہے کہ نیا اجتہاد کرے، پھر تو ویسے ہی جائز ہے، بدیہی بات ہے۔ کل صورتیں 4 بنتی ہیں، میں نے ساری بیان کر دی آپ کو۔ علامہ تفتازانی نے 3 صورتیں بیان کی ہیں، فیما سبق فیہ اجتہاد و آراء، ہاں، اما اذا لم دوسری صورت، او سبق تیسری صورت۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اور اسے دیکھ کے سکرانا خبر اشتو، چلو آگے۔ ولا یبعد، بتا چکا ہوں اوپر بھی متن میں، بعد یبعد، کرم یکرم کا باب ہے۔ والمتعرضون اوپر توسل کے بارے میں 2 توجیحات بیان کی تھی علامہ عبید اللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے کہ توسل سے مراد توسل قریب ہونا، یہ تو کیا ہے؟ ظاہر۔ توسل مجتہد ہونا کہ متوسل کون ہو؟ مجتہد ہو، یہ تو بالکل ظاہر ہے، اس میں تو کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ لیکن ولا یبعد ان یقال انہ یوم المجتہد والمقلد، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ متوسل عام ہو، مجتہد بھی ہو، مقلد بھی ہو، اس میں بھی کوئی دوری نہیں ہے۔ علامہ تفتازانی ماتن کی تردید کر رہے ہیں، توجہ ہے، کہتے ہیں یہ بات بالکل بعید ہے، یہ بات کیا ہے؟ بالکل بعید ہے، صحیح۔ قولہ ولا یبعد ان یقال الظاہر انہ بعید، ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بات بعید ہے، لا یبعد نہیں ہے بلکہ یبعد ہے، بعید ہے، سمجھے؟ کیوں بعید ہے؟ لم یذهب الیہ احد، اس کی طرف کوئی بھی نہیں گیا، اس کی طرف کوئی بھی نہیں گیا ہے۔ باقی آپ نے اس کے اوپر دلیل یہ پیش کی تھی کہ بعض علماء نے اپنی کتابوں کے اندر تقلید اور استفتاء کے مسائل کو ذکر کیا ہے، جس سے یہ پتہ پڑتا ہے کہ یہاں پر متوسل عام مراد لیا جا سکتا ہے۔ کہتا ہے یہ دلیل آپ کی ٹھیک نہیں ہے، سمجھے؟ جواب دیتا ہے اس کا والمتعرضون لمباحث التقلید، اور وہ لوگ جو درپے ہوئے ہیں تقلید کے مباحث کے، فی کتبہم اپنی کتابوں کے اندر، یصرحون وہ تصریح کرتے ہیں، بأن البحث عنہ کہ بحث تقلید کی، انما یا تقلید سے، انما وقع من جہت کونہ فی مقابلۃ الاجتہاد، سمجھے؟ وہ اس لیے واقع ہوئی ہے من جہت کونہ فی مقابلۃ الاجتہاد کہ وہ اجتہاد کے مقابل ہے، والاشیاء تتبین بازدادها، تو متوسل صرف مجتہد ہے، مقلد متوسل نہیں ہے، سمجھے؟ مقلد تحقیق بھی نہیں کرتا، تقلید کرتا ہے، جیسا کہ متن میں گزرا۔ علی وجہ تحقیق کا اعتراض تھا نا، پھر ہم نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ تحقیق کلی مشکک ہے، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے۔ یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ پڑھو۔ بس صرف وہی بات کہ ہم نے کہا تھا کہ جب متوسل عام ہوگا، مقلد کو بھی شامل ہوگا، اور کس کو شامل ہوگا؟
مجتہد کو بھی شامل ہوگا، دونوں کو شامل ہوگا، تو پھر توسل الی الفقہ تو مقلد کر سکتا نہیں ہے، تو پھر مضاف محذوف نکالیں گے، بس اتنی سی بات ہے. نہیں سمجھا؟ توجہ ہے. قوله ولا يقال الى الفقه لان المقلد، کیونکہ مقلد جو ہے يتوسل بقواعده الى مسائل الفقه لا الى الفقه، وہ پہنچتا ہے بقواعده قواعد کے ذریعے سے الى مسائل الفقه، کس چیز تک پہنچتا ہے؟ مسائل فقہ کی طرف پہنچتا ہے، اصول فقہ کے قواعد کے ذریعے، اپنے قواعد کے ذریعے مسائل فقہ تک پہنچتا ہے، لا الی الفقہ، فقہ تک پہنچتا نہیں ہے. الذی هو العلم بالاحکام عن ادلتها الاربعہ، وہ فقہ جو معلوم کرنا ہے احکام کو ادلہ اربعہ سے. لأن علمہ بہا، کیونکہ علم اس مقلد کا بہا ان مسائل فقہ کا، لیس ان الادلۃ الاربعہ، وہ ادلہ اربعہ میں سے نہیں ہے. قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے بات نہیں کر سکتا، وہ کام تو مجتہد کا ہے. سمجھے نا؟ اس کا کام تو صرف مسائل تک پہنچنا ہے. اس کا کام صرف کیا ہے مقلد کا؟ صرف مسائل تک پہنچنا ہے جو فقہ کے تیار مسائل ہوتے ہیں. باقی قرآن میں غور و خوض کر کے اس سے حکم نکالنا، پھر ناسخ منسوخ کو معلوم کرنا، پھر مکلف کے احوال کو معلوم کرنا، پھر دلیل کی ضنیت اور قطعیت سے بحثیں کرنا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ امر ہے یا نہیں ہے، پھر عام ہے یا خاص ہے، پھر اس کے اندر اطلاق ہے یا تقیید ہے، یہ ساری باتیں کام کس کا ہوتی ہیں؟ مجتہد کا ہوتی ہیں، نہ کہ مقلد کا. سمجھے؟ لأن علمہ بہا لیس عن الادلۃ الاربعہ، علم مقلد کا وہ ادلہ اربعہ میں سے نہیں ہوتا ہے. آیا مسئلہ؟ پڑھو آگے. عن الادلۃ الشرعیۃ، قوله علم انه يبحث في هذا العلم عن الادلة الشرعية والاحکام. سمجھے؟ قول ماتن کا علم انه يبحث في هذا العلم، یعنی یہ بات معلوم کر لی گئی کہ اس علم یعنی اصول فقہ والے علم میں بحث کی جاتی ہے. عن الادلة الشرعية، کس چیز کی بحث ہوتی ہے؟ ادلہ شرعیہ کی، والاحکام، اور احکام کی بحث ہوتی ہے. یعنی ان احوالہما، یعنی ادلہ اور احکام کے حالات کی بحث ہوتی ہے. علی حذف المضاف، یہاں مضاف کیا ہے؟ محذوف ہے. عن احوال الادلۃ، عن احوال الاحکام، یوں ہے اصل میں بات. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو اصول فقہ جو ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ اور احکام. کیا؟ ادلہ اور احکام. سمجھے؟ ادلہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس. احکام کتنے ہیں؟ 5 ہیں. حرمت ہے، وجوب ہے، ندب ہے، کراہت ہے. اور حرمت، وجوب، استحباب، کراہت، ندب. باقی بتا چکے ہیں بار بار کہ فرض واجب میں داخل ہے. کراہت کی ساری قسمیں کراہت میں آ جاتی ہیں. مطلق کراہت، تنزیہی، تحریمی. سنت مندوب میں داخل ہے. یہ باتیں شروع میں بیان ہو چکی. صحیح ہے؟ اچھا جی، تو اصول فقہ کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ادلہ اور احکام. ادلہ اور سمجھے؟ ادلہ کون کون سے؟ کتاب، سنت، اجماع، قیاس. احکام یہی 5. اب اصول فقہ میں جو بحث کی جاتی ہے
وہ موضوع سے نہیں ہوتی ہے بلکہ موضوع کے عوارض ذاتیہ سے ہوتی ہے۔ صرف اصول فقہ کی بات نہیں ہے، جتنے بھی علوم ہیں تمام کے تمام علوم کے اندر موضوع سے بحث نہیں کی جاتی ہے بلکہ موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ جیسے علم طب ہے، اس کا موضوع بدن انسان ہے، تو یہاں پر بحث جو کی جاتی ہے علم طب کے اندر وہ انسان کے بدن کے عوارض سے کی جاتی ہے، صحت و سقم سے کی جاتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کرونا کی بحث کی جاتی ہے، بخار کی بحث کی جاتی ہے، زکام اور کینسر کی بحث کی جاتی ہے، بدن انسان کی بحث یعنی اس کے حالات کی بحث کی جاتی ہے۔ عوارض ذاتیہ آسان الفاظ میں حالات، کیا ٹھیک؟ تو جتنے بھی علوم ہیں ان کے جو موضوع ہوتے ہیں، ان کے جو کیا ہوتے ہیں؟ موضوع ہوتے ہیں، اس موضوع سے بحث نہیں ہوتی ہے بلکہ موضوع کے جو عوارض ذاتی ہوتے ہیں ان سے بحث ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ شرح تہذیب کی بات ہے، شرح تہذیب میں پڑھ چکے ہو، صحیح؟ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ ہے۔ موضوع وہ چیز ہے کہ بحث کی جاتی ہے فیہ اس موضوع میں عن عوارضہ الذاتیہ ہے، موضوع کے عوارض ذاتی سے۔ اچھا جی دیکھیں، قولہ علم انہ یبحث فی ھذا العلم عن الادلۃ الشرعیۃ والاحکام، یعنی عن احوالہما، احوال کہہ کر اشارہ کیا کس چیز کی طرف؟ حذف مضاف کی طرف اور عوارض ذاتیہ کی طرف، ٹھیک؟ علی حذف المضاف اذ لا يبحث فی العلم عن نفس الموضوع، نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ کسی بھی علم میں نفس موضوع سے بحث نہیں کی جاتی، بل عن احوالہ و عوارضہ، بلکہ اس کے حالات اور عوارض سے بحث کی جاتی ہے، بلکہ اس کے حالات اور عوارض سے بحث کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ الا ان حذف ھذا المضاف شائع فی عبارت القوم، مگر اتنی بات ہے کہ حذف کرنا اس مضاف کا یہ مشہور ہے قوم کی عبارت میں اور قوم کی عادت میں، سمجھے؟ عن عوارض الادلۃ والاحکام نہیں کہا، یا عن احوال الادلۃ والاحکام نہیں کہا، مضاف کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، کیونکہ اس طرح کے مقامات میں حذف مضاف یہ شائع عند القوم ہے، علماء کے ہاں مشہور ہے۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ پڑھو، قولہ فموضوع ھذا العلم بموضوع العلم، بس اب گنتے رہو کتنی باتیں کرے گا، یہ پہلی بات ہے، صحیح ہے؟ فموضوع ھذا العلم، یہ متن کی عبارت ہے، لیکن یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ غیری لگی رہا خدا خیال ہے منت ہماری سے متن کی، چلو بس متن نہیں پڑھا اس کا، چلو بند کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ ویکون القیاس قد ادى الیہ رأی مجتہد، صحیح؟ دا